نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ بزرگان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک نکاح کی مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس میں ہر طرح سے اور ہر طرف سے خوب خیر و برکت نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے پوری زندگی ان دونوں کی اور دونوں کے خاندان والوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کچھ باتیں نکاح کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے سجی مجلس نکاح کی، ہے سجی مجلس نکاح کی، جو ہے سنت رسول اللہ کی۔ خوشی صاف جھلک رہی ہے، خوشی صاف جھلک رہی ہے چہرے سے جناب سعد اللہ کی۔ خوشی صاف جھلک رہی ہے چہرے سے جناب سعد اللہ کی۔ نکاح کا ہوتا ہے یہ بھی فائدہ، نکاح کا ہوتا ہے یہ بھی فائدہ، ہوتی ہے حفاظت نگاہ کی۔ رہے یہ جوڑا سدا سلامت، رہے یہ جوڑا سدا سلامت، ہے دعا دل سے یہ سلام کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی تشریف آوری ہوتی رہی، ان کی پوری دعوت کا خلاصہ، نبوت کا مشن اگر ہم دو جملوں میں بیان کریں تو وہ اس طرح ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہوتا ہے مخلوق کو خالق سے جوڑنا، مخلوق کو خالق سے جوڑنا اور مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا۔ یہ دو مقصد، یہ نمبر ایک مخلوق کو خالق سے جوڑنا، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، اور دوسرے نمبر پر مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا۔ دلیل سورہ کہف، آج جمعہ کا دن بھی ہے تو بہت سے حضرات نے اس کی تلاوت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس وجہ سے اپنی جان دے دیں گے، اس فکر میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ایمان لانا کیا ہے؟ مخلوق کو کس سے جوڑنا ہے؟ خالق سے جوڑنا ہے۔ تو یہ نبی کا مشن ہوتا ہے، تو اس لیے کڑھتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا۔ ہر ہفتے روایت کا مفہوم ہے کہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مبارک راتیں ہیں، جیسے 15ویں شعبان ہے،
اس کی رات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر میں بھی یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت اس میں بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جن کی مغفرت شب قدر میں نہیں ہوتی، جن کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی، جن کی مغفرت ہر ہفتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور جن کے نامہ اعمال کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی آپس میں انبن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دل میں کینہ کدورت ہوتی ہے، حسد بغض یہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں کرتے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ دو آدمی کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرتا ہے، اور نبی کا مشن ہوتا ہے مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کا، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو ہم نبی کے مشن کے خلاف چلتے ہیں، یعنی جو لوگ بھی اس طرح کے اعمال میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب تک سچی پکی توبہ نہیں کرتے مغفرت نہیں ہوتی۔ اب آ جائیے النکاح من سنتی کی طرف، کہ نکاح حضور نے فرمایا میری سنت ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت جس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو میزبان رسول ہے، وہ یہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آقا نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، کہ چار کام، چار چیزیں یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کیا ہے؟ یہ سنت رہی ہے۔ وہ چار کام کیا؟ التعطر والسواک والحیاء والنکاح۔ تو یہ چاروں کام میں آپ غور کریں، یہ چاروں کام مخلوق کو مخلوق سے قریب کرنے والے اور جوڑنے والے۔ آدمی کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو آدمی ذرا اس سے قریب ہے تو دور ہوگا، کھسکے گا، اور اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیشہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو آدمی کوشش کرے گا اوائڈ کرنے کی، کہ بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، یا یہ کہ آئے تو وہ پھر دور رہے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو آدمی قریب ہوتا ہے۔ پسینے کی بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، آدمی دور ہوتا ہے اس سے۔ لیکن آپ نے اگر اچھا عطر لگایا ہے تو نہ صرف یہ کہ قریب ہوگا، وہ آپ سے سوال کرے گا یار بہت اچھا عطر لگایا، ذرا مجھے بھی دینا ہے۔ تو دیکھیے یہ عمل بھی قریب کرنے والا ہے۔ حیا شرم، یہ عمل بھی قریب کرنے والا ہے۔ اور نکاح تو ہے ہی قریب کرنے والا عمل، کہ نکاح کی وجہ سے صرف ہسبینڈ اینڈ وائف یہ دو آدمی نہیں ملتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دو خاندان میں ملاپ ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض مرتبہ تو نکاح کی وجہ سے دو خاندان میں نہیں، دو ملک جڑ جاتے ہیں۔ کب؟ جب نکاح شاہی خاندان میں ہو، کہ لڑکا بھی شاہی خاندان کا اور لڑکی بھی شاہی خاندان کی۔ جیسا آپ نے خبر پڑھی ہوگی جارڈن کے کنگ کی، اور حضرت جہاں سے تشریف لائے ہیں تو وہاں کی خاتون ہے، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ دو ملک جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، بیہقی میں بھی ہے، کہ مفہوم ہے لم یرا للمتحابین مثل النکاح، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نکاح سے بڑھ کر دو آدمیوں میں، مرد اور عورت میں محبت پیدا کرنے والی اس سے بڑی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ خود حضور نے جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ تو یہ سنت کیوں فرمایا؟
کہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، وہ اس لیے کہ یہ نبوی مشن جو ہے مخلوق کو مخلوق سے ملانا، تو اس میں مخلوق سے ملتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، پھلتی پھیلتی ہیں، پھولتی ہیں، تو اس وجہ سے اس عمل کو فرمایا کہ تمام انبیاء کی یہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ تو یہ آج کا جو عمل ہونے جا رہا ہے، اس سے صرف ہسبینڈ اور وائف نہیں ملیں گے بلکہ 2 خاندان ملیں گے، اور انشاءاللہ قیامت مرتے دم تک اور آگے بھی یہ نسل چلتی رہے ان کی قیامت تک، اللہ تبارک و تعالی یہ محبت ان میں جو قائم ہوئی ہے اس کو باقی رکھے۔ اب دیکھیے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اب اس سے ہسبینڈ اینڈ وائف مل تو گئے ہیں آپس میں، اب اس رشتے میں مزید پختگی پیدا ہو، اس میں قوت آئے، تو اس کے لیے کچھ اعمال بتائے۔ وقت نہیں ہے، شاید میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر سکوں کہ وہ عمل کرنا ہے، اور وہ بنیادی نقطہ ہے ازدواجی زندگی کے تعلق سے حضور نے فرمایا اور قرآن کریم نے بھی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق کیا ہو، اعلیٰ ہو، اس کا کردار قابل تحسین ہو، لائق تقلید ہو، یہ ہو۔ اب آگے اس کی علامت بتائی کہ اخلاق کس کے اعلیٰ ہے، کس کا کردار بلند ہے، آسمان کو چھو رہا ہے، فرمایا اس کا پتہ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ سے چلے گا۔ آدمی کا واسطہ باہر کے لوگوں سے زیادہ پڑتا ہے یا گھر کے لوگوں سے؟ گھر کے لوگوں سے، ہے نا، گھر کے لوگوں سے زیادہ پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اخلاق اعلیٰ ہو گئے، کردار بلند ہو گیا، اس کا پتہ چلے گا کہ شوہر اور مرد بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہ رہا ہے، بیوی شوہر اور بچوں کے ساتھ کیسی رہ رہی ہے، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ کہ ان میں نرمی ہے کہ نہیں۔ فرمایا کہ جس کے اخلاق اعلیٰ ہو گئے اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرے گا، شفقت کا معاملہ کرے گا، مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے رضی اللہ عنہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی ہر چیز کو زینت بخشتی ہے، اور نرمی کا الٹ سختی ہر چیز میں بدصورتی پیدا کر دیتی ہے، اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ تو اس میں نرمی کی تعریف بیان کی گئی ہے اور سختی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اب آ جائیے، قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر۔ میں اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، سب سے جلی حروف میں، بڑے حروف میں، موٹے حروف میں قرآن کریم میں کون سا لفظ لکھا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، سورہ کہف ہی میں ہے، آج آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ اپنا ہو یا پرایا نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ یہ کہا تھا اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کیا کہ بازار میں جاؤ اور جا کر کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ، تم وہاں جاؤ تو گفتگو ان سے کیسی کرنا؟ نرمی سے کرنا۔ لیکن آج آپ دیکھیے میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہمیشہ پیشانی پہ 12 بجے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ 10 دن کی کھٹی کڑھی پی کر آئے،
اور گھر والوں کے ساتھ تو منہ ایسا ہی بنایا ہوتا ہے. اسی کو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، باہر والوں میں بڑائیاں اور گھر والوں میں لڑائیاں. یہ میرا اور آپ کا حال ہے. باہر بڑی بڑائی مارتے ہیں، بڑے اخلاق دکھاتے ہیں باہر، اور گھر والوں سے پوچھو تو ان کی دعا ہوتی ہے کہ آپ بستر میں ہوانو ٹائم تھے تہوں دی نہیں آوے تو جھاڑ ہیں کہ گھر میں آوے نے پرابلم ہے کہ نہ کہتا ہے گھر میں نہیں ہوئی نے تے جھاڑو ہے کہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بیڈ روم میں ہمارا کردار با یزید سٹنگ روم میں ہمارا کردار با یزید کا ہوتا ہے اور بیڈ روم میں ہمارا کردار یزید کا ہوتا ہے. ہاں یہ حالت جو ہے ہوتی ہے. اس لیے نرمی ہر چیز کو زینت بخشتی ہے. کیسے؟ 2-3 مثال دو. کہتے ہیں کہ لوہا یہ سخت چیز ہے، نرم ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ اوزار بن جاتا ہے. سخت تھا تو وہ کام نہیں دیا، نرم ہوا اوزار بن گیا. سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے، اور مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے، اور آٹا نرم ہو کر روٹی بن جاتا ہے، فائدے کی چیز بن جاتا ہے. انسان بھی نرم ہو تو دلوں میں گھر کر لیتا ہے. یہ نرمی دلوں میں گھر کرتی ہے. آپ نرمی سے پیش آؤ گھر والوں کے ساتھ، وہ آپ کا انتظار کریں گے کہ کب ہمارے والد گھر میں آئے، کب ہمارا شوہر جو ہے وہ گھر میں آئے، انتظار رہے گا. لیکن سختی کی اللہ نے کس شخصیت کو فرمایا؟ 4 پارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ اکبر. کبھی ترجمہ دیکھ لو آپ خود بھی جا کے، میں ابھی آپ کو اس کا مفہوم بیان کروں گا، لیکن دیکھو نبی سے کہاں جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنا دیا. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، یہ صحابہ بھی اور یہ پروانے بھی آپ کی ارد گرد نہ رہتے. صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ بھی یہ نبی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے اگر آپ کیا ہوتے؟ سخت مزاج ہوتے، لیکن آپ نرم دل ہو. ہم کہتے ہیں کھانے پینے میں نمکین چیز بھی رکھی ہوگی، تیکھی بھی اور میٹھی بھی، تو کس پہ ہاتھ ماریں گے؟ میٹھی پہ. دیکھتے کہ تو حضور کی سنت ہے، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے، تو کیا میٹھا بولنا حضور کی سنت نہیں ہے؟ میٹھا بولنا حضور کی سنت نہیں ہے؟ حضور کیسا میٹھا بولتے تھے؟ اس کی تعبیر کی ہے عشرت جمیل رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، خادم تھے. انہوں نے حضور کے شان میں ایک کلام لکھا ہے جس کے 2 شعر اور 2 مطلع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، نغمہ صلی علی ہے کو بکو، نغمہ صلی علی ہے کو بکو، آپ کا چرچا ہوا ہے 4 سو، کر لیتے تھے دل میں گھر حضور ایک آن میں، کر لیتے تھے دل میں گھر ایک آن میں، آقا کرتے تھے ایسی پیاری گفتگو. گھر کر لیتے تھے ایک آن میں، ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے. اور ہم تو ہمارے گھر میں ہی گھر نہیں ہے، اور دل والوں کے گھر میں بھی ہم نے گھر نہیں کیا. بڑے عالیشان مکان خرید لیے، لیکن دلوں میں ہم نے گھر نہیں بنایا. کیوں؟ نرمی نہیں ہے، سختی ہے. اور میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، اللہ میرے اندر سے بھی سختی دور فرمائے، آپ سب سے سختی دور فرمائے. آج دیکھیے ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں انمن ہے، اس کی ایک بڑی وجہ سختی سختی سختی. نرمی کا نام و نشان جو ہے نہیں رہا. ایک آدمی نے کتنی اچھی بات لکھی ہے. وقت ہو گیا ہے اور میں جو ہے اب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک مصور سے کہا گیا کہ آپ دل کی خوبصورت تصویر بنائیں، تو اس مصور نے، فوٹوگرافر نے
دل کی بہت حسین و جمیل جو ہیں وہ فوٹو بنائی، اس کی تصویر بنائی، اور اس کے ساتھ ایک دروازہ بھی رکھا، وہ بھی بڑا حسین دروازہ بھی، لیکن اس میں ہینڈل نہیں رکھا تھا۔ تو مصور کی تعریف بھی کی کہ دل بھی بہت اچھا بنایا، دروازہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن دروازہ ہے دل سے پہلے، تو دروازہ کھول کے دل میں جانا پڑے گا اندر، تو ہینڈل تو ہے نہیں، دروازہ ہینڈل نہ ہو تو یوں ماننا پڑتا ہے، تو یہ تو نرمی کے اور محبت کے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے ہینڈل چاہیے کہ آدمی نرمی سے اس کو جو ہے محبت سے کھولے۔ فرمایا تم نے ہینڈل کیوں نہیں رکھا دل کے دروازے پر؟ آپ اپنے دل کے دروازے پہ، تختی پہ دل کے یہ بات لکھ کر جائے۔ اس مصور نے فرمایا بات یہ ہے، دل کا دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھلتا ہے۔ دل کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ اندر سے جو ہے وہ کھلتا ہے، وہ باہر سے نہیں کھلتا۔ تو اپنے دل کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے نرمی رکھے، محبت رکھے، پیار رکھے، پریم جو ہے وہ رکھے، پھر دیکھے کہ گھر والے جو ہیں وہ ہم سے قریب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا حضور سے آگے فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ دوسری ایک چیز یاد رکھے، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ابھی بننے جا رہے ہیں اور جو لوگ اس رشتے میں جڑ چکے ہیں وہ بھی، اور ہر آدمی کہ اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو بھئی اونچ نیچ تو زندگی کا خاصہ ہے، وہ ہو ہی جاتی ہے، لیکن معاف کرنے کا جذبہ رکھے، اور اس میں بھی یہ انتظار نہ کرے ہسبینڈ کہ وائف معافی مانگے، اور وائف یہ انتظار نہ کرے کہ ہسبینڈ مانگے۔ جو پہل کرتا ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، شاعر کہتا ہے سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا بھی نیک ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ معافی سے کیا ہوتا ہے، معاف کر دینے سے، معافی مانگ لینے سے کیا ہوتا ہے، زندگی پرسکون اور آسان ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آساں کر لیا، کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آساں کر لیا، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس سے زندگی کیا ہو جاتی ہے، بہت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ بھائی محبت کو جو ہے وہ پیدا کرے، دل میں نرمی کو جو ہے وہ پیدا کرے، سختی کو چھوڑے۔ ہماری ایک شکایت کیا ہوتی ہے، مول صاحب ہماری بیٹی مرا ہاتھ لڑے تو میں ہوں کروں، اور شوہر بولتا ہے کہ بیوی بولتی ہے کہ مول صاحب یہ امرتا وارو آوے نے تانتھی بوم پاڑے دروازہ کھولتا نا ہاتھے تو کہ ایک مارا ہاتھ ہے وہ کرے تو میں بھی ہوں کروا۔ تو حضور نے تو کیا فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ تو بھائی جیسے کے ساتھ تیسا تھوڑی بننا ہے، یہ محاورہ یہاں نہیں چلے گا اینٹ کا جواب پتھر سے، سمجھ آیا؟ ورنہ اینٹ اور پتھر ہی رہ جائے گی، انسان چلے جائیں گے، سمجھ آیا؟ اس لیے اخلاق پیدا کرے، نرمی اپنے اندر پیدا کرے، اللہ سے جو ہے وہ مانگے۔ گھر والے نرمی کو ترس رہے ہوتے ہیں، چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دو میں سے ایک کا حال یہ ہوتا ہے۔ آخری شعر سنا کر پھر خطبہ شروع کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے میاں بیوی کی کیفیت، ایک محبت کرنا نہیں جانتا، ایک کو محبت کے علاوہ نہیں آتا، تو کہاں تجھے محبت کرنا نہیں آتا، تجھے محبت کرنا نہیں آتا، اور مجھے محبت کے سوا کچھ نہیں آتا، جینے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تجھے نہیں آتا اور ایک مجھے نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہے جس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں تھی، ہاں بطور خاص آپ کے لیے تھی، برکت آپ کی تھی، پہلے میرے لیے اور پھر ہم سب کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔